نحمده ونصلي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا اس کا مال اور نہ ہی اس کی کمائی. عنقریب وہ جھونکا جائے گا ایسی آگ کے اندر جو بھڑکتی ہوئی ہوگی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے اس کی بیوی کے گردن میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہے. یہ قرآن کریم کی مختصر سی صورت ہے جس کا نام ہے سورہ لہب. اس صورت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو نبی بنانے کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو آپ بنائیے. جب یہ حکم دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور کوہ صفا پر چڑھنے کے بعد وہاں سے سارے قریش والوں کو آواز لگائی یا صباحا. اس طرح سے آواز لگائی یا صباحا. اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ اگر قوم کو لوگوں کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہو تو پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اس طرح سے آواز لگائی جاتی تھی یا صباحا. گویا کہ یہ الارم تھا، خطرے کی گھنٹی تھی. جس طرح سے اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی جاتی ہے، اسی طرح سے اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو لوگوں کو بتانے کے لیے پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگائی جاتی تھی یا صباحا. جب مکے والوں نے قریش والوں نے یہ آواز سنی تو وہ سب کے سب باہر نکل آئے، پہاڑ کے دامن میں آ گئے. آپ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور سارے قریش کے لوگ نیچے جمع ہوئے. تو جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ذرا بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اور پورے اسلحے سے لیس ہو کر کے آیا ہے تو تم کو ختم کر دے اور تم کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سارے قریش سامنے تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو مانیں گے، آپ سچ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے زندگی میں آج تک کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ جب بھی کوئی بات کہیں ہیں ہمیشہ سچ بات بولیں گے، لہٰذا اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ہم آپ کو سچا مانیں گے. تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو، میں تم کو ایک ایسے عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں تم ان بت کو، کفر و شرک کو، بتوں کی عبادت، ان کے پوجا کرنے کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. جس پر یہ بات سنی جب قریش مکہ نے تو قریش کے سارے لوگ ناراض ہوئے، کہنے لگے. ان میں ابو لہب تھا. ابو لہب جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے،
جس کی ہلاکت و بربادی کی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اسی مجمع کے اندر تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، آپ کے دادا عبد المطلب کا بیٹا تھا ابو لہب، تو آپ کا سگا چچا تھا، لیکن سگا چچا ہونے کے باوجود توحید کے اندر جب آپ نے لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دی تو وہ سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اور ابو لہب نے یہ کہا اس وقت کہ تبا لک الہذا جمعتنا، یہ الفاظ کہے ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تبا لک الہذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا یہاں پہ؟ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے تبت یدا اسی وقت نازل کیا۔ اس نے چونکہ اس نے وہ لفظ استعمال کیا تھا تبا لک، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس صورت کو شروعات کی، تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، اس کے اندر اس پر ابو لہب کے اوپر پہلے جو تبت یدا ابی لہب کہا گیا ہے، اس کے ذریعے سے ابو لہب پر وعید نازل کی جا رہی ہے، ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے، اس کے لیے بد دعا کی گئی ہے۔ اس کے بعد وتب جو آیا ہے اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی ہے اس آیت سے وتب کے ذریعے سے کہ یقیناً وہ ہلاک و برباد ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک و برباد کرنا چاہے پھر اس کو کون بچا سکتا ہے، لہذا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور یہ نتیجہ ہوا اس بات کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر باندھتے ہیں ان لوگوں کی ہلاکت و بربادی بھی اسی طرح سے ہونے والی ہے۔ لہذا ہوا یہی کہ ابو لہب جو آپ کا سخت ترین دشمن بن گیا، حالانکہ آپ کے خاندان کا تھا، آپ کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو اس توحید کی دعوت کی وجہ سے ابو لہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، بازاروں کے اندر جایا کرتے تھے تو پیچھے پیچھے ابو لہب بھی لگ جایا کرتا تھا اور پتھر اٹھا اٹھا کے مارا کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا سابی ہو گیا ہے، یعنی میرا بھتیجا بددین ہو گیا ہے، لہذا تم لوگ اس کی بات نہ مانو، لوگوں سے یہ کہتا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کے لیے جہاں بھی نکلتے، جب بھی ابو لہب کو موقع ملتا فوراً وہ آپ کے خلاف دشمنی پر اور آپ کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کو اس کے اندر بیان کیا، اور یقیناً وہ اسی طرح سے ہلاک ہوا۔ اس کی ہلاکت کا واقعہ یوں ہوا کہ جب غزوہ بدر ہوئی سن 2 ہجری کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے 2 ہجری کے اندر، 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی، تو اس غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد ابو لہب کو طاعون ہو گیا، اور طاعون ایسی بیماری ہے جیسے کہ کرونا، چھونے سے منع کیا گیا اس کے اندر، بھئی جو طاعون ہو جاتا تھا اس کو کنارے ڈال دیا کرتے تھے، تو اسی طرح سے ابو لہب کو طاعون ہو گیا۔ طاعون ہو گیا تو اس کو اٹھا کر کے اس کے گھر والوں نے گھر سے باہر پھینک دیا، باہر جو ایک میدان تھا اس میدان میں اس کو ڈال دیا لے جا کر کے کہ کہیں کوئی دوسرے کو نہ لگ جائے طاعون۔ لہذا وہ 1 ہفتے تک وہیں پڑا رہا، پڑا سسکتا رہا، سسکتے وہ گل کر کے مر گیا اسی طاعون کے اندر۔ مرنے کے بعد بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا، مر گیا تو کوئی بھی اس بات گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اس کے قریب چلا جائے۔ لہذا جب 2-3 دن اور ہو گئے مرنے کے بعد، جب بدبو اٹھنے لگی اس کے جسم سے، تو پھر غلاموں کو بلایا اور نوکروں کو بلا کر کے یہ کہا کہ وہیں گڑھا کھود کر اس کو وہیں پہ ڈھکیل دو۔ غلاموں نے وہیں گڑھا کھودا، لکڑی سے ڈھکیل کر اس کے اندر ڈال دیا، اوپر سے پتھر سے کاٹ دیا اس کو۔ تو یہ انجام ہوا اس بدبخت کا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اور آپ کو ستانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہا کرتا تھا۔ اور اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا، وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، دیکھتی تھی جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں لکڑیاں ہوتی تھی وہ لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ڈال دیا کرتی،
تاکہ آپ نکلے تو کانٹا آپ کو چبھ جائے، آپ کو پریشانی ہو، دقت ہو۔ وہ پڑوسی کا تھا، ایک تو پڑوسی تھا، پڑوسی ہونے کے باوجود یہ پڑوسی بھی تھا اور رشتہ دار بھی تھا، اس کے باوجود صرف اسلام کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اس کو اتنی سخت دشمنی تھی کہ وہ لکڑیاں چن چن کر کے، جتنی بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھی لا کر کے وہ ڈالا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی بیوی کی گردن میں قیامت کے دن طوق ہوگا، حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، سخت لوہے کا بٹا ہوا، بالکل اتنا مضبوط جس کو ہلایا بھی نہ جا سکتا ہو، اس طرح کا طوق اس کی بیوی کے اندر ڈال، اس کی بیوی کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ کے اندر فرمایا گیا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ان کی گردنوں کے اندر طوق ہوگا، اس طوق کے ذریعے سے وہ اپنی گردنوں کو ہلا بھی نہیں پائیں گے، ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی، اس طرح سے اوپر کو اتنی اٹھی ہوئی ہوں گی، نہ دائیں ہلا پائیں گے نہ بائیں ہلا پائیں گے، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ان کو اس طرح سے کس دیا جائے گا، جکڑ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور یہ حال ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنے اور ان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور خطرناک وعید اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ابو لہب ہلاک و برباد تو ہو گیا دنیا کے اندر، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا، وَمَا كَسَبَ، نہ ہی اس کے بیٹے اس کے کام آئے، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، مال اولاد سب اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو ڈال دیا باہر، چلے جاؤ، مر گیا وہیں پہ، مرنے کے بعد پھر بھی اس کے قریب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس کو کیا کیا؟ ڈھکیل کر کے وہیں پہ گڑھا کھود پہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب اس کو ڈالا جائے گا ایسی آگ کے اندر، ذات لہب، جو شعلے والی ہوگی، بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ استغفر اللہ، قیامت کی آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے اندر، بہت ساری احادیث کے اندر جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ ایک حدیث شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھونکا گیا، دھونکنی لگا دی گئی، 1000 سال تک دھونکا گیا، دھونکتے دھونکتے وہ بالکل سرخ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو دھونکوایا، 1000 سال تک اور دھونکا گیا اس کو، تو بالکل سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو اور دھونکا گیا تو بالکل سیاہ ہو گئی، کالی۔ اور اس وقت جہنم کی آگ بالکل کالی ہے، جس کے اندر جانے کے بعد نہ انسان کو کچھ دکھائی دے گا، اور وہ کھالوں کو جلا دے گی، کھال کو جلائے گی۔ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کھال جلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے دوسری کھالوں سے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں چلے گئے، ایک بار کھال جل گئی تو اب تکلیف ختم، ایسا نہیں، کھال ختم ہوئی پھر نئی کھال لگا دی جائے گی، پھر اس نئی کھال کے ذریعے سے جلنا ہوگا، اور پھر وہ تکلیف وہی ہوگی جو پرانی کھال کی ہوتی ہے۔ ذرا ہم اندازہ کریں کہ اس دنیا کی آگ پہ ہم جا کر کے ایک چھوٹا سا انگارہ اٹھا کر کے اگر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اندازہ کریں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی ایک جو ہے مکھی کے برابر بھی اگر کوئی جگہ جل جاتی، مکھی کے سر کے، مکھی کی آنکھ کے برابر بھی کوئی جگہ جل جاتی ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر وہ آگ جسم کے ہر حصے پر لگ جائے تو کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ اور ایسا نہیں کہ دنیا میں آگ لگ گئی تو مر گئے، ختم ہو گیا، وہاں پر تو ایسا ہوگا کہ ایک بار لگی، ایک بار ختم ہوئی، پورا وہ اوپر کی کھال جل گئی تو اللہ تعالیٰ دوسری کھال اس پہ لگا لیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح عذاب چکتے رہو۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پھرا کرتا تھا اور آپ کو روکنے کے لیے توحید سے ہر طرح کے حربے آزمایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ ان قریب وہ جائے گا ایسی آگ کے اندر جو شعلے والی ہوگی، جو بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ بھی جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی، اور اس کی بیوی کیسی ہے؟ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی جہنم کے اندر جائے گی
تو جہنم کے اندر آگ کو اور بھڑکائے گی اپنے شوہر کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے پناہ دے کہ جو دنیا میں بھی اس نے اپنے شوہر کو بھڑکایا تھا، دنیا میں بھی اس نے اپنے شوہر کو، ابو لہب کو یہ بھڑکایا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور آخرت میں بھی اس کو اسی طرح سے بھڑکائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح معمور کر دیں گے کہ وہاں پہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی جہنم کے اندر، ان جھاڑیوں کو اٹھا کر لے جا کر کے آگ کے اندر اور ڈالے گی اور اس کو اور بھڑکائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن کے اندر ایسا توق ڈال دیا جائے گا کہ جس سے وہ نہ ہی اپنے سروں کو ہلا پائے گی نہ ہی اوپر نیچے کر پائے گی۔ مضبوط بٹا ہوا رسہ، لوہے کا رسہ اس کی گردن کے اندر، مفسرین نے فرمایا حبل من مسد من حدید، توق من حدید، یعنی ایسا توق اور ایسا پٹا ڈال دیا جائے گا لوہے کا جو مضبوط لوہے کا بٹا ہوا ہوگا کہ نہ اس کو ہلا پائے گے، وہ جہنم کے اندر اپنی گردن کو نہ ہلا پائے گا نہ ہی اس کو آگے پیچھے کر پائے گا۔ تو اس صورت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے دین کے خلاف نہ جائیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہ جائیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر اپنے آپ کو چلائیں۔ اس لیے کہ اس آیت سورت کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں دکھا دیا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کے دین کے خلاف جائے گا، ان کی مخالفت کرے گا، اس کا انجام دنیا میں بھی بھیانک ہوگا اور آخرت کے اندر بھی بہت ہی سخت عذاب کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح سے اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ ابو لہب جس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، اسی طرح سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی اللہ والے کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ اللہ والا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بلند مقام ہے، بلند مرتبہ ہے، تو کہیں اللہ کا غصہ ہم پر بھی نہ آ جائے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بہت سخت حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس سے اعلان جنگ کر دیں تو ذرا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی ہے اس کو بچانے والا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس کو۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے تابع کریں، اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اور کسی بھی اللہ والے کو تکلیف پہنچانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اچھی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔